السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هل يستوي الذین يعلمون والذین لا يعلمون، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما بعثت معلما، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ تم شوق سے کالج جاؤ پلو پارک میں بھولو، تم شوق سے کالج جاؤ پلو پارک میں بھولو، جائز ہے غباروں میں اڑو چرخ پہ جھولو، پر ایک سخن بند عاجز کا رہے یاد، اللہ کو اور اپنی حقیقت کو نہ بھولو۔ میرے انتہائی محترم جامعہ کے اساتذہ، معلمات، طلباء، محلے کے دیگر عزیز اقرباء، میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 حدیثیں تلاوت کی ہیں۔ یہ کوئی جلسہ نہیں ہے، ہمارے الشمس اسکول کے اس سال کی افتتاحی تقریب ہے، اور اس سال خوش قسمتی اہل علاقہ کی، محلے والوں کی یہ بھی ہے کہ اس مدرسے کے اندر، اس اسکول کے اندر بنات کے حوالے سے تعلیمی سلسلے کا آغاز ہوا ہے۔ درس نظامی بنات، یعنی بچیوں کے درس نظامی کا سلسلہ شروع کیا گیا ہے۔ اس پر میں ادارے کو، اہل محلہ کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں اور دعا بھی کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سلسلے کو عرصے تک قائم اور دائم اور اسی طرح پلتا پھولتا، جس طرح یہ اسکول چل رہا ہے اسی طرح اس کو بھی دوام نصیب فرمائے۔ میں نے حضرت سے کہا، مولانا بخت علی شاہ ہمارے محنت والے، قابل اور بہترین ساتھی ہیں، میں نے ان سے کہا کہ اس حوالے سے جتنے ہمارے تجربات ہیں یا جتنے ہمارے بس میں، توفیق میں، اس حوالے سے جتنا کچھ ہو سکے گا بنات کے مدرسے کے حوالے سے انشاءاللہ ہم خدمات سر انجام دیں گے۔ تو بچوں میں پہلے آپ سے یہ عرض کروں گا، ہم یہ سوچیں کہ ہم یہاں اسکول میں کیا کرنے آتے ہیں۔ جب میں لفظ اسکول بولوں گا تو آپ اس کو مدرسہ، اسکول سب سمجھنا۔ بنیادی بات یہ ہے کہ ہم یہاں کیا کرنے آتے ہیں، بچیاں، بچے، ہم جو یہاں آتے ہیں کیا کرنے آتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہم یہاں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین حاصل کرنے آتے ہیں۔ اب آپ سوچیں گے کہ بھئی میں تو ABCD پڑھ رہا ہوں، میں تو 2 × 2 2 × 2 ABC یہ پڑھ رہا ہوں۔ تو یہ ہمارے دین حاصل کرنے کا ابتدائی مرحلہ ہے، اس کے بغیر ہمارا دین حاصل نہیں ہوتا۔ ABCD 1 2 3 4 الف سے انار، یہ ہمارے دین کے حصول کا، قرآن کی تعلیم کا، حدیث کی تعلیم کا ابتدائی مرحلہ ہے۔ کوئی بھی آدمی جب دوسری چھت اور منزل پہ چڑھتا ہے اس کے لیے سیڑھی کا استعمال کرتا ہے۔ تو ہم اور آپ جو یہ ABCD پڑھ رہے ہیں یا ابتدائی اسکول کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، یہ ہم اپنے اس دین کے حصول کے لیے جو راستہ ہے اس راستے کو ہموار کرتے ہیں 1 سال 2 سال 3 سال۔ ہمارا مقصود اور ہماری نیت اور ہم یہاں آنے کا مقصد جو ہے وہ صرف اور صرف قرآن اور سنت کا سیکھنا ہے، قرآن کا سمجھنا ہے، اپنی دینی زندگی کو بنانا ہے قرآن و سنت کے مطابق۔ یہاں ہمارا آنا، گھر سے نکل کر، یہ جو چھوٹے چھوٹے بچے آتے ہیں، بڑے آتے ہیں، دین کے حصول کے لیے بستہ لے کر گھر سے نکلتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ اس کی اوقات کیا ہے، ان کا مقام اور مرتبہ کیا ہے؟ حدیث میں ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جب یہ گھر سے نکلتا ہے طالب علم، اللہ کے فرشتے
اس کے پاؤں کے نیچے پر بچھاتے ہیں اپنا. یہ گلیوں میں اس کیچڑ کے اوپر یا پتھروں پر یا مٹی پر پاؤں نہیں رکھتا، بلکہ یہ فرشتوں کے پروں پر پاؤں رکھتے ہوئے شمس اسکول تک آتا ہے. اور حدیث میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب یہ بچہ گھر سے نکلتا ہے دینی تعلیم کے لیے، قرآن و سنت سمجھنے کے لیے، تو فرشتوں کو حکم ہوتا ہے، فرشتے، چرند و پرند اور ساری کائنات اس انسان کے لیے، اس طالب علم کے لیے مغفرت کی دعا کرتی ہے. ہوئے گئے پہ خبر کرنا پوئے گئے کل چتا سو معشومان دا کور نہ راوزے وہی میگے پہ جنے میگے آگا میگی تا اللہ تبارک و تعالی حکم کرے دے چی تکم سوری کی دن نئے آگا زینا تدی طالب دا پارا دا مغفرت اور دا بخشش دعا کوا. حتی سمکا تردی پوری میت حکم کرے دے چی تپوبو کی دن نا دا پلان کی طالب دا پارا دا بخشش دا مغفرت دعا گانے کوا. او دا طالب چکل سبق ہوئی دا شیطان پاسان نپری سبق تا دا فرشتی دا حفاظت کئی اور دا فرشتو اگا مدد اور تعاون اور دا اللہ تبارک و تعالیٰ کا مہربانی اگا اور دا قرآن عظیم الشان چکم سبق دے دا قائدی سپاری چکم بسم اللہ دا داغا پر زور بانے شیطان شاتکی گی اور دے اقبل اگا سبق اور تعلیم حاصلے گی. نو مونگا اور تاسو چی رازو مونگا دا اللہ دا قرآن از دکڑی دا پارا رازو دا حدیث دا پارا رازو اور دا دنا غٹ کار پا دنیا کے بل نشتا. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية اللہ. اللہ نے فرمایا اگر یہ قرآن میں پہاڑوں پہ نازل کر دیتا یہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے. پہاڑوں نے قرآن کو قبول نہیں کیا. یہ قرآن قبول کرنے والے صرف بنی آدم ہے. مطلبی خبر ہو کما فرشتی ہوں پدے معاملہ کی زمون درستو پاتے شوی دی. فرشتے پا دین پا معاملہ کے علم پا معاملہ کے علم کے فرشتی ہما زمون درستو پاتے شوی دی. دا اللہ تبارک و تعالی صرف دا انسان خاصہ کردول دا چی انسان دا اللہ تبارک و تعالی آگا ازدہ کڑا چی دا آگا یاد کڑی دا اور فرشتی رستو پریتی. پہلا پارا ہے قرآن میں وعلم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال انبئوني باسماء هؤلاء. پہلے پارے میں ہے اللہ نے آدم علیہ السلام کو سکھایا. پہلا سکھانے والا اللہ کا ذات ہے. اللہ نے خود آدم علیہ السلام کو سکھایا اور پھر آدم علیہ السلام کے ساتھ فرشتوں کو سکھایا اور پھر دوسرے دن آپ سے استاد سنتا نہیں سنتا سبق تو اللہ پاک نے سنا. فرشتوں سے کہا سناؤ, آدم علیہ السلام سے کہا سناؤ. فرشتے نہ سنا سکے, آدم علیہ السلام نے سنا لیا. تو یہ معمولی بات نہیں ہے. علم حاصل کرنا جس مقصد کے لیے آپ اس اسکول میں آ رہے ہیں یہ کوئی معمولی کام بولو, یہ کوئی معمولی کام یہ نبیوں والا کام ہے. پہلا سیکھا آدم علیہ السلام نے, اس کے بعد نبی علیہ السلام کے ذریعے حضرت جبریل کے ذریعے نبی علیہ السلام کو سکھایا گیا. گویا وہ کام وہ علم ہم سیکھ رہے ہیں جو علم اللہ نے حضرت جبریل کے ذریعے سے نبی علیہ السلام کو سکھایا ہے. کائنات میں سب سے خالق مالک رازق سب اللہ ہے نہیں ہے. فرشتوں میں سب سے بڑا جبریل ہے نہیں ہے. کائنات میں سب سے بہترین پاک ذات نبی علیہ السلام کی ہے نہیں ہے. اور کائنات کی کتابوں میں سب سے بہترین اور بڑی عزت والی کتاب قرآن ہے یا نہیں ہے. تو اس علم کو ہم حاصل کر رہے ہیں جس کو پاک ذات نے ایک پاک فرشتے کے ذریعے سے ایک پاک نبی کو ایک آخری بہترین امت کے لیے نازل کیا تھا. وہ علم ہم اور آپ حاصل کر رہے ہیں. یہ معمولی بات نہیں ہے, یہ معمولی بات نہیں ہے. اب یہ علم جو ہم حاصل کر رہے ہیں اس علم کے اندر ہماری نیت کیا ہے؟ اللہ کی رضا. اللہ کی ہم اس لیے یہ علم حاصل کر رہے ہیں تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہم راضی کر سکیں. اور دیکھیں اللہ نے انسان کو پیدا کیے نا, اس کو دو راستے دیے. ایک سیدھا راستہ دیا ہے, ایک ٹیڑھا راستہ دیا ہے. سیدھا جنت کی طرف جاتا ہے, ٹیڑھا وہ دنیا میں ادھر ادھر گلیوں میں
آپ کی اس گلیوں کی طرح ادھر ادھر گھوم جاتا ہے، اسی کے اندر انسان رہ جاتا ہے، بالآخر جنت سے رہ کے جہنم کی طرف جاتا ہے۔ یہ دو راستے کہاں دیکھنے؟ یہ مدرسے میں معلوم ہوں گے۔ یہ دو راستے ہمیں کہاں سے سیکھیں گے؟ یہ دو راستے ہمیں مدرسے کے اندر استاد سکھائے گا، قرآن سے حدیث سے۔ سیدھا راستہ یہ ہے اور ٹیڑھا راستہ یہ ہے، یہ ہمیں قرآن سے مدرسے کے اندر ملے گا۔ تو اس مدرسے کے اندر ہمیں دین سکھایا جاتا ہے، اور اس دین کو سیکھنے کے لیے، اپنی زندگی کو بنانے کے لیے، اللہ کے احکامات کو، اللہ کے امر کو اور اللہ کے نہی کو پہچاننے کے لیے ہم یہاں آتے ہیں۔ اور یاد رکھنا، یہ دین جس طرح مردوں پر فرض ہے، اس طرح عورتوں پر بھی فرض ہے۔ ہماری پٹھان مائیں بہنیں وہ بھی یہ بات اپنے ذہن میں رکھ لیں، سنگچ معشوم بانے، سنگچ پالک بانے، سنگچ پسڑی بانے، دین فرض دے، دا دین احکام پاغ بانے لازم دی، دخ کسی دینی احکامات پا خز بانیوں میں لازم دی۔ اللہ چویل قرآن کی یا ایو الذین آمنو، اے ایمان والو، پدیدے کی ایمان والو، اے سڑو اگر پسی خزی دی، اے ایمان والو خزو، سڑیوں مخاطب دی، خزیم مخاطب دی۔ کم زندگی جی پا دنیا کے سڑی دے رہی، تغ زندگی پا دنیا کے خزی دے رہی، او دا اللہ احکامات سنگا چی سڑو لپار لازم دی، دخ کسی دا اللہ تبارک و تعالی احکامات خزو دا پار لازم دی۔ نو کم معشومان مدرسے ترازی دا جنکو زنانو بانی لازم دا چاگا ہوما مدرسے تا اور جماعت ترازی۔ مونگ سر 13 کالی پا مدرسہ کی او زنانے قرآن ختم کو داغن نسی اگا ہم مونگ سر نسی ہم مونگ سر سبق ہوئی پا مدرسہ کی، او اگا زنانہ بو میں سبق لراتلا قائدہ بیلاس کے راگستی وا 20 لشل روپے بیلاس کے راگستی روز آنا با مدرسہ کی باجیانو تمہیں ورکولی جزان لپی سموسا واقلے پاپڑ پہ زان لوا، او سبق بھئی تنیوی بھی آگا مشرق خزی پا پورا محلہ کے مشروا 60-70 کال والا خزی قرآن کریم ختم کو کلے چی منگ بیا پروگرام کو داغا خزی منگا پروگرام اگل منگا دو پٹا پسار کرا منگا ویچی بھئی پلان کئی جنائی قرآن ختم کرے کم احکامات دا کتابونو چک سڑو دا پارا دی ہما اگا احکامات دا خزو دا پارا ہم دی۔ تو جس طرح آپ مدرسہ مسجد میں بچے آتے ہیں، اور اسی طرح حکم جو ہے وہ مدرسے کے اندر، مسجد کے اندر آنے کا، اسکول کے اندر آنے کا بچیوں کے لیے ہے۔ بہت خوشی ہوئی کہ اس قریب محلے کے اندر، اس علاقے کے اندر دیگر مدرسوں کے باوجود بھی مولانا بخت علی شاہ صاحب نے بچیوں کی تعلیمی سال کا ابتدا کیا کہ بچیاں بھی اپنی فرائض کو، اپنے احکامات کو، حرام و حلال کو سمجھیں۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ آپ کو پتہ ہے کل ہم نے بخاری شریف کی کتاب حدیث کی وہاں پر ہم نے درس دیا، اس درس کے دوران میں ہم نے یہ کہا کہ سب سے زیادہ حدیثیں حضرت ابو ہریرہ نے روایت کی ہے، مرد ہے ابو ہریرہ، اس کے بعد عبداللہ ابن عباس ہے، اس کے بعد عبداللہ ابن عمر ہے، اور چوتھے نمبر پر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ۔ چوتھے نمبر پر کون ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ۔ نبی علیہ السلام کی زیادہ حدیثیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کو یاد ہے۔ تو گویا جس طرح مرد مخاطب ہے، اور ایک حدیث بھی ہے اگرچہ اس پر کلام ہے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ، ہر مسلمان مرد پر، ہر مسلمان عورت پر تعلیم حاصل کرنا، دین سیکھنا یہ لازم ہے۔ تو یہ ایک سعادت ہے، آپ کی خوش قسمتی ہے کہ آپ کے ہاں مدرسہ شروع ہوا۔ اب آپ مدرسے کے اندر زیادہ سے زیادہ تعداد میں بچیوں کو بھی دین کی طرف راغب کریں۔ میں ایک اور گزارش کروں گا ہماری باہر سے آئی ہوئی جو ہماری مائیں بہنیں ہیں ان سے، کہ آپ اس مدرسے میں آ کے یہاں ہماری جو معلمات ہیں آپ ان کو عائر کریں، ان کو آپ مائل کریں اپنی طرف، اور ان کو آپ پابند کریں کہ ہفتے میں ایک دن بڑی عورتیں آئیں یہاں پر، جمعرات کے دن، اتوار کے دن، ہفتے کے دن، جو بھی آپ کا دن برابر آتا ہے اس دن میں بڑی عورتیں، خواتین یہاں آئیں، اور ان کی باقاعدہ کلاس ہو، سبحانک اللہم سے لے کے آخر تک، عبدہ و رسول تک، اللہم ان سے لے کے بالکفار ملحق تک، پہلے ہفتے میں اپنی نماز کو ہم درست کر لیں، اور اس کے بعد نماز درست ہونے کے بعد پھر دیگر
جو آپ کے مسائل ضروریہ ہیں اس کی طرف توجہ کر لے. دیکھیں یاد رکھنا قل هو اللہ احد پہ نماز پڑھانا ساری زندگی یہ مکروہ ہے. ہمارے لیے لازم ہے کہ ہم قل هو اللہ احد کے ساتھ 2-3 سورتیں اور بھی سیکھ لیں. تو یہ ذمہ داری ہمارے محلے کی خواتین کی بنتی ہے کہ بھئی اللہ نے ان کو ایک موقع دیا ہے، اور موقع یہ ہے کہ ان کے محلے کے اندر عالمات موجود ہیں، باجیاں استانیاں موجود ہیں، وہ ان سے اپنے دین کے حصول کا بندوبست کریں. پھر ایک آپ بچے، توجہ کریں بیٹا میری طرف، آپ بچے جو آپ یہاں پر سبق پڑھتے ہیں، یہ پڑھنے کے بعد آپ گھر کے اندر جائیں تو آپ گھر کے اندر بھی ایک ایسا ماحول اپنا بنائیں کہ وہاں پر آپ کو دیکھ کر آپ کے اڑوس پڑوس میں دیگر لوگ بھی بچوں کو دین کی طرف بھیجیں. اب اگر آپ گھر کے اندر گئے اور ڈھزا بستہ ادھر پھینک دیا، ٹوپی ادھر پھینک دی اور بغیر سلام کے اندر داخل ہو گئے تو آپ کے ابو اور امی آپ کو ڈانٹیں گے نہیں ڈانٹیں گے؟ جو آپ کے گھر کے اندر مہمان آیا ہوگا یا اڑوس پڑوس سے کوئی آدمی آیا ہوگا وہ پھر اپنے آپ بچے کو شمس اسکول بھیجے گا؟ کیوں؟ وہ بولے گا یہ کیسا بچہ ہے تو سلام بھی کر کے نہیں آیا، اس کو تو تمیز ہی نہیں ہے، بابا مجھے کھانا، بابا مجھے پانی، بستہ ادھر پھینکا ہو بستے میں کتاب ہے. نہیں، آپ نے گھر کے اندر داخل ہو کر سب سے پہلے کیا کہنا ہے؟ اب جب آپ نے السلام علیکم کہا اور گھر کے اندر مہمان تھا یا ماں تھی یا باپ، وہ کہیں گے کہ بھئی یہ کہاں سے آ گیا السلام علیکم، یہ تو دعا کر دی اس نے، حدیث سیکھ لی میرے بچے نے. پھر جب آپ نے ایک طرف کیا کر دیا، بستہ رکھ دیا، اور پھر آپ نے بابا کو بھی عزت سے مخاطب کیا، ماں کو بھی عزت سے مخاطب کیا، چھوٹے بہن بھائی اگر آپ نے اس سے عزت سے بات کی تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ دیکھنے والے سبھی کہیں گے کہ یار یہ بچہ جہاں جاتا ہے وہاں سے ایک بہت اچھی تربیت لے کے آیا ہے. اچھا بچہ، کل یہ چھوٹی بہن کو بھی ساتھ لے جانا، کل یہ چھوٹے بچے کو بھی ساتھ لے جانا. بلکہ پڑوس والی عورت کہے گی کہ یار یہ بچہ جہاں پڑھتا ہے اس نے تو بہت اچھی تربیت دکھائی ہے، میرے بچے کو بھی وہاں لے جاؤ، اس کو بھی وہاں داخل کرو. کہ بدتمیزی موکڑلا پا گلو کی کنزل کوي پا کور کی بدتمیزی کوي، مور پلار سره خلق لګوي، خويندرونو سره بد اخلاقی سره پیش راځي. یاد وساتئ تاسو به د شمس سکول د سکول د استادانو د سکول د میسانو باجیانو بیزتی به وکړئ، او که تاسو به ځان کې اخلاق راوستل نو بیا به ستاسو سکول ستاسو نوم هغه بیا محله کې نه، هغه بیا چې کم زینه ملمه راغلی هلته به ما خبره کړې د شمس سکول یو طالبو هغه راغی مخکې سلام وکړو، مور ته ښه په طریقه خبرې کولې، تمیز به دروغ به نه وایئ، دروغ نه به ځان وساتئ. امام بخاری رحمت الله علیه باره کې راځي که نه، هغه وایي ما په پوره زندګۍ کې دروغ نه دی ویلي، او ما ته چې کله پته ولګي چې غیبت حرام دی نو بیا ما غیبت نه دی کړی. نو نن تاسو ته پته ده چې یو قرآن دی، ما اوس سار په کلاس کې دا خبره وکړه، په پوره دنیا کې اول نمبر باندې قرآن چلیږي، په دویم نمبر باندې بخاری چلیږي، په دریم نمبر باندې فضائل اعمال چلیږي. آپ سمجھ آ رہی ہے آپ کو بات؟ دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 3 کتابوں کو ایسی عزت اور شرف دی ہے، کوئی وجہ ہوگی نا، کوئی کچھ تو ہے جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقام اور مرتبہ دیا ہے. قرآن تو چلو اللہ کی کتاب ہے، بخاری تو بندے کی لکھی ہوئی کتاب ہے، فضائل اعمال تو کل کا ہے، مولانا شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب کی کتاب ہے. لیکن اس وقت جہاں سے دنیا شروع ہو جاتی ہے، پیچھے پتہ نہیں کہاں سے شروع ہوتی ہے، اور جہاں دنیا ختم ہوتی ہے وہاں تک آپ جائیں، ہر مسجد میں قرآن آپ کو ملتا ہے، بخاری مدرسے میں آپ کو ملتی ہے، قرآن کے ساتھ فضائل اعمال ملتا ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ کہتے ہیں میں نے کبھی کیا نہیں کیا، جھوٹ نہیں بولا. کہتے ہیں واقعہ بھی ہے، عبد القادر جیلانی کے بارے میں کسی نے لکھا ہے، اور کسی نے کس کے بارے میں، بخاری صاحب کے بارے میں لکھا ہے. راستے میں جا رہے تھے، ڈاکو آ گئے، تو کہتے ہیں کہ یہ بھی طالب علم تھا، بس میں ان کے ساتھ سفر کر رہا تھا، گاڑی میں سفر کر رہا تھا. تو کہنے لگے کہ بھائی جب ڈاکو آئے کہا نکالو بھی جو کچھ بھی ہے، تو سب نے نکالا. یہ چھوٹا سا بچہ تھا، اس نے بھی اپنے جیب سے نکالا، اس نے بھی اپنے جیب سے پرس نکالا چھوٹا سا اور ڈاکو کے حوالے کر دیا. اس میں اس کی ماں نے کئی سارے روپے اس کی تعلیم کے لیے رکھے تھے، کئی سارے روپے. اب ڈاکو بھی حیران ہو کے کہنے لگے کہ آپ نے، ہمیں تو پتہ بھی نہیں تھا کہ تم بچے کے پاس اتنا کچھ ہے. تو وہ کہنے لگا نہیں، میری ماں نے مجھے کہا ہے بیٹا جھوٹ نہیں بولنا. بولو، میری ماں نے مجھے کہا ہے کہ جھوٹ نہیں بولنا. اب میں نے جھوٹ نہیں بولنا، اس لیے جو کچھ میرے پاس تھا میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا. کہتے وہ مال بھی واپس کر دیا، ان لوگوں نے ڈاکو بننے سے بھی توبہ کر کے ایک اچھے مسلمان بنے.
تو میرے بھائی اور دوستو، یہ اچھے صفات ہمیں مدرسے میں بتائے جاتے ہیں، پڑھائے جاتے ہیں، لیکن ہماری یہ کمزوری ہے کہ ہم اس کو اپنانے کی کوشش نہیں کرتے۔ تو اپنائیں گے نہیں اپنائیں گے یہ اچھے صفات؟ اگر آپ اچھا، پھر میں ایک بات عرض کر رہا تھا کہ آپ لوگ جو سلام کہتے ہو نا، میں نے کتاب کے اندر پڑھا یہ سلام دعا ہے، مسلمان کا مسلمان پر حق ہے، لیکن جس گھر کے اندر لفظ سلام بولا جاتا ہے جتنے گندے اثرات ہو جاتے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ آج کل ہمارے گھر میں عورتیں پریشان ہوتی نہیں ہوتی، لوگ بھی پریشان ہوتے، گھر میں برکت نہیں ہے، کوئی بولتے ہمارے گھر کے اوپر اثر ہے، کوئی بولتے تعویذ کرو گھر کے لیے۔ یہ ساری کی ساری بیماریاں صرف سلام سے ختم ہوتی ہے۔ بس طریقہ یہ اپناؤ، گھر میں جاؤ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، نکلو بسم اللہ توکلت علی اللہ پڑھ کے آؤ، جو بھی بندہ گھر میں آئے سب سے کہو کہ بھئی وہ سلام کرے۔ اور ہماری جو مائیں ہیں، ہماری جو بہنیں ہیں، ان سے گزارش ہے کہ وہ اپنی نماز کو مکمل کرنے کے بعد ضروری مسائل سیکھنے کی کوشش کرے، اپنی بیٹیوں کو مدرسے کی طرف بھیجے، اور اپنے بچیوں کو دیکھو ہر عورت، ہمارے جو خواتین ہیں وہ ہر عورت یہ چاہتی ہے کہ میری بیٹی سکون سے رہے، ہر عورت یہ چاہتی ہے کہ میرے گھر میں آنے والی بہو وہ میری عزت کرے، میری احترام کرے، میرے ساتھ اچھی رہے، نہیں تو پھر زندگی عذاب بن جائے گی۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی بچیوں کو دینی مدرسوں کے اندر تعلیم دیں، ان کی تربیت کرائیں، ان کو شوہر کا حق سکھائیں، ان کو ساس کا حق سکھائیں، ان کو سسر کا حق سکھائیں، تاکہ وہ معاشرے کے اندر جب ان کی شادی ہو جائے گی تو وہ ساس اور سسر کا حق پہچانیں گے، تو جا کے ان کی عزت کریں گے تو معاشرہ بنے گا۔ حدیث کی راضی نبی علیہ السلام فرمائی دے انسان دری پلار بھی، یو استاذ پلار دے، یو سسر پلار دے سخر، او یو د انسان خپل پلار دے۔ کله چې مدرسې ته جنۍ راغله یا ماشوم راغی او هغه ماشوم ته او هغه جنۍ ته استاد دا حدیث پڑھاو کو چې دا د نبی علیہ السلام حدیث دی، نو کله چې دا جنۍ د دې مدرسې نه وځي او بیا د واده کیږي دا چې معاشره کې بل کور ته ځي، نو دا به بیا خپل سخر ته خپل د پلار درجه ورکوي۔ دنه غټه خبره بل شته چې یو جنۍ په مدرسه کې تعلیم حاصل کو، هغه چې کم کور ته لاړله، په هغه کور کې هغه داسې فضا جوړه کړه چې هغه د هغه کور حصه وګرځېدله، هغه په هغه کور کې خواښې ته مور وې او سخر ته پلار وې، د کور معاشره او نظام جګړه یې ختمه شو سره نه۔ زمونږ په کور کې خو جګړه دا ده چې خواښې سخر لفظ دی، انګور اور د خواښې لفظ دا دی، لفظ باندې جګړه ده۔ دلته تعلق د خواښې او د انګور ختم شو، دلته د مور د لور یو فضا جوړه شوله، اوس په کور کې د جګړو د ویمو سوال باندې پیدا کېږي۔ کم زوم هغه ته چې موږ په مدرسه کې دا حدیث پڑھاو کو چې بھائی استاد استاد پارا به منزله د پلار دی، سخر استاد پارا منزله د پلار دی، هغه زوم چې کله خواښ سخر ته ځي او هغه د خواښ سخر دا نوم ختم کو، هغه له د مور پلار درجه ورکړه، معاشره جوړیږي کله جوړیږي؟ کوشش دا وکړئ چې موږ دا مدرسې کامیاب وکړو۔ دا مدرسې چې دي دا کولاوي شوي دي د پاره، आवाज لګي دي د پاره چې تاسو راشئ پکې، دا دیو ته د پیسو، دیو ته د چندو، دیو ته د مانګنې، د دې دنیوي سہولتونو ورکولو د دې ضرورت نشته، دیو ته د تعلیم د پاره د بچي ورکولو ضرورت دی، دا اسباب دي، دا به الله تبارک وتعالی په خپله پوره کوي۔ نو هر کور نه خپل یو ماشوم هغه مدرسې د پاره وقف کوي۔ بل خبره دا ده یاد وساتئ، دا څومره استادان چې دي، دا څومره باجیګانې چې دي، دا څومره معلماتې مثالې چې دي، دا زمونږ استادو د پاره د میندو او د پلار په درجه کې دي۔ کم سړی چې په زندګۍ کې عالم سره محبت ساتي، دیندار سړي سره محبت ساتي، الله تبارک وتعالی داغه په اولادو کې حافظان عالمان ګرځي۔ کم سړی مدرسه کې جماعت سره، مدرسې سره، مولا سره، قاری سره، طالب سره محبت نه ساتي، په زړه کې ورته بغض او نفرت ساتي، د دې سړي په اولادو کې چرته په زندګۍ کې علم نشي راتلی۔ او بل آخری خبر دا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن ایک حافظ کی وجہ سے، اگر ایک حافظ بن گیا ہے، وہ اپنے ساتھ 10 لوگوں کو جنت میں لے کے جائے گا، ماں کو، باپ کو، پھوپھی کو، خالہ کو، چاچو کو، ماموں کو، 10 لوگوں کو، ایسے لوگوں کو جن کے اوپر جہنم واجب ہو چکی ہو، تو کم از کم اپنے خاندان کے اندر اور معاملات کو چھوڑو،
صرف اس لیے کہ ایک بچہ حافظ بنے گا تو 10 لوگوں کو لے کر جائے گا. چلو ہم 10 پر 1 کو حافظ بنائیں تاکہ ہمارا کام پکا ہو جائے. یو حدیث داوم دے کم ماشوم مړ شو د چا په وړوکوالي باندې هغه خپل د مور خپل سفارش کوي. د مور خپل سفارش وکړي چې هغه په صبر کړي وي داغه په مرګ باندې. یو دا د کم طالب حفظ کو هغه خپل مور خپل د لمن نسی لس کسان به سره نوري رشتہ داران هغه جنت ته ځان سره. تو یہ کوشش ہو جائے ہماری کہ ہم اپنے بچے اور بچیوں کو دین کا علم اتنا سکھائیں. چلو دین علم سکھانے کو چھوڑو, اپنے 10 لوگوں کو جنت میں لے جانے کے لیے 1 کو حافظ بنائیں. اور حدیث میں ہے پختوں کے منگا مطلب کو کنا خواه کډیر اوس جو خود پیتای نه خی دالو نه خی طالب اور مولا کډیر بدی شي ډیر بیکار شي, لیکن هغه د دنیا کې د الله تبارک وتعالى وزمک باندې هغه الله ته ډیر محبوب دی. ګوره الله چې دا علم مونږ او تاسو لا راکړ دې بار څومره خلک ګرځي, بار څومره ماشومان ګرځي, هغه د مدرسې سکول ته راځي, څوک په ګیرج کې دي, څوک په کمپنۍ کې دي, څوک هسې ګرځي بیرونی کوي کچې کوي پلارو کې. هغه باندې الله تبارک وتعالى دا رحمت هغه نظر لګېدل نه دی. سوجه د چې هغه بار پاتې شوي دي. دا مونږ او تاسو چې دنده راغلی یو دا د الله تبارک وتعالى په مونږ او تاسو باندې ډېر غټ احسان دی. د قدر وکړئ او د دې قدر د وجنه الله تبارک وتعالى په دنیا هم ښه کوي آخرت په هم ښه کوي. میں نے ہمارے علماء بھی بتاتے ہم نے آج تک کسی بھی دیندار آدمی کو اس کے گھر کے اندر کسی پریشانی کو نہیں دیکھا. رزق کی تنگی, معاملات کی پریشانی, گھریلو معاملات, جتنے دنیا دار ہوتے ہیں, جتنے مالدار ہوتے ہیں, وہ نشے کی گولیاں, نیند کی گولیاں کھا کھا کر سوتے اور پریشانیاں گزارتے. یہ دین کی برکت ہے. ایک بیٹا عالم ہے, اس کی زندگی مزے کی گزر رہی ہے, 4 بیٹے باقی دنیاوی کاموں کے اندر لگے ہوئے, ان کی تنخواہیں بھی زیادہ ہے لیکن وہ پریشانی کی زندگی گزار رہے ہیں. تو بھائی میں نے بھی اپنی بچیوں پہ تعلیم کی ہے, میں خود بھی اپنے بچوں پہ بھی تعلیم کر رہا ہوں. آپ سے بھی یہی درخواست, ہمارے والد نے ہمارے اوپر تعلیم کی ہے, آپ سے بھی یہی گزارش ہے کہ آپ اپنے بچے کو دینی تعلیم سکھائیں. نہیں تو کیا ہوگا, یہ ہوگا. تقریباً کچھ دن پہلے ایک خاتون نے مجھے فون کیا, کہنے لگا میرے بیٹے نے مجھے تھپڑ مارا ہے, میرے بیٹے نے مجھے تھپڑ مارا ہے. تو میں نے کہا کہ کیوں؟ کہنے لگا بس. میں نے کہا بس نہیں, کوئی وجہ ہے؟ تو اس نے کہا ہاں, اس کے باپ نے بھی اپنے باپ کو تھپڑ مارا تھا. تو میں نے کہا دیکھ چلو آگے نہیں جاتے, اس کے باپ تک محدود رہتے. اس کے باپ نے کچھ پڑھا ہے؟ بولا نہیں. او قرآن میں نه دی ویلې. نو هغه ته مې ګوره دومره پکار وه چې هغه قرآن ویلې وې او قرآن ویلو کې به استاد هغه ته ویلو چې بھئی پلار دا د خدای نه بعد د انسان دپاره مخکې ټوله دنیا دقه پلار دی. رضا رب فی رد الوالد و سخت رب فی سخت الوالد. اللہ کی رضا باپ کی رضا میں ہے اور اللہ کی ناراضگی باپ کی ناراضگی میں ہے. تو یہ بچے کسی نے سکھایا نہیں ہے, سکھایا نہیں ہے تو باپ کو مارے گا نا. تو مدارس کے اندر ہم یہ سکھاتے ہیں. عورت ہے جو 12 عورتیں گھوم رہی ہے, ان عورتوں میں مدرسے کی بچیوں کے اندر کتنا فرق ہے. اس گرمی کے اندر بھی یہ جو برقع پہنتی ہیں, جو پردہ کرتی ہیں, یہ ہم نے سکھایا ہوا ہے نا, یہ اسلام نے سکھایا ہے نا. اور کیا خوب مثال دی ہے کہ دیکھو ایک کیلا ہوتا ہے نا, کیلا جب ڈھپا ہوا ہوتا ہے, چھپا ہوا ہوتا ہے, تو مکھی اور مچھر اس کے اوپر کچھ بھی نہیں کر سکتے. کتنا بھی کوشش کرے اس کے اندر نہیں جا سکتے اور اس کو جو ہے نا استعمال نہیں کر سکتے, کھا نہیں سکتے. اور اگر کیلے کا چھلکا اتار دیا جائے تو پھر کیا ہو جاتا ہے, وہ دھوپ سے بھی خراب ہوگا اور کیا ہوگا, مچھر مکھیاں بھی اس کو خراب کریں گی. بالکل اسی طرح عورت کی مثال ہے کہ جب وہ چھپی ہوئی ہے, پردے میں ہے, یہ پردہ اس کو اسلام نے دیا ہے, تو کوئی کچھ بھی اس کا نہیں بگاڑ سکتے. اور جب وہ پردہ اس کا تھوڑا کمزور ہو جاتا ہے, ختم ہو جاتا ہے, تو پھر وہ کیا ہو جاتے ہیں, راستے میں چلنے پھرنے والے لوگوں کی درندگی کا شکار ہو جاتا ہے. اور میں خواتین سے عرض کروں یہاں اپنی بہنوں اور بیٹیوں سے, آج مشکات کے اندر ہم نے حدیث پڑھی, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پہلا فتنہ جو بنی اسرائیل کے اندر اٹھا تھا وہ عورت سے اٹھا تھا. اتقوا النساء, عورتوں سے اپنے آپ کو بچاؤ فتنے سے. بنی اسرائیل کے اندر جو قتل ہوا تھا پہلا, وہ اسی وجہ سے ہوا تھا نا. ایک بندے نے اپنے کزن سے کہا کہ بھئی اخبر خورما ترا کا, اس نے کہا نہیں میں نہیں دے رہا ہوں, اس نے اس کو قتل کر دیا.
پھر اللہ نے کہا کہ بھی قاتل، اب قاتل نہیں معلوم ہو رہے، فرمایا گائے ذبح کرو. بڑی لمبا تفصیلی واقعہ ہے. گائے ذبح کی، اس کا گوشت اٹھایا، اس کے ساتھ مارا، مردے کے ساتھ وہ زندہ ہوا. اس نے کہا میرے چاچے کے بیٹے نے مجھے مارا ہے. کیوں مارا ہے؟ اس بات پہ مارا ہے. تو پہلا قتل بھی اس عورت کی وجہ سے ہوا ہے. تو یہ عورتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبوب کب؟ جب یہ شوہر کی تابعداری کرے، اللہ کو راضی کرنے والی بن جائے اور اللہ کے احکامات کو اپنی زندگی میں لائے. تو اللہ کے احکامات ان کو گھر میں تو نہیں معلوم ہوتے، یہ احکامات ان کو مدرسے میں معلوم ہوتے. ایک چھوٹی سی بات عرض کروں صرف کہ بھئی آپ کا معمولی سا عمل جو ہے وہ اللہ کو اتنا محبوب ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتی. یہ زبیدہ ہے نا، زبیدہ خلیفہ ہارون رشید کی بیوی ہے. اس نے نہر زبیدہ بنائی ہے مکہ اور مدینہ کے اندر. اتنی بڑی نہر بنائی ہے، اس وقت مکہ کے اندر پانی نہیں تھا، اس نے پانی دیا ہے مکہ کو. کروڑوں روپے اس نے لگائے اس کے اوپر، اشرفیاں. کہتے موت کے بعد کسی دوست نے دیکھا کہ زبیدہ کی مغفرت ہو گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے راضی ہو گیا. تو پوچھا زبیدہ تمہاری بخشش کیسی ہو گئی؟ ظاہر ہے تم نے مکہ کو پانی دیا ہے، حاجیوں کو پانی دیا ہے، بیت اللہ کو پانی دیا ہے. تو کہنے لگا نہیں، وہ تو اللہ پاک نے کہا کہ یہ تو آپ کے ساتھ حساب کتاب ہوا، اس لیے کہ یہ تو حکومت کا مال تھا. تو کہنے لگا پھر؟ کہنے لگی میں باغ میں تھی، اللہ اکبر کی آواز آئی، اذان کی، اپنے دوستوں کے ساتھ تھی. تو جلدی سے میں نے سر کے اوپر دوپٹہ رکھا تو میرے اللہ پاک نے کہا کہ اے زبیدہ تو نے میرے نام کی وجہ سے عزت کرتے ہوئے سر کو چھپایا، جا میں نے تجھے اپنی عزت کی وجہ سے تیری عزت کرنی پڑ. تو خواتین حضرات آپ کو بھی چھوٹی چھوٹی عمل پر، چھوٹے چھوٹے عمل پر، بنی اسرائیل کے اندر ایک عورت تھی، وہ کام کرتی تھی جس کو ہم نام بھی نہیں لے سکتے، گندا دھندا کرتی تھی. علماء نے لکھا بدکار عورت تھی. کسی کتے پیاسے کو پانی پلا اس گرمی کے اندر، اللہ نے فرمایا جا تو نے میرے مخلوق پہ رحم کیے. تو اللہ پاک یہ کام کہاں؟ یہ مدرسے کے اندر یہ نیکیاں سکھائی جاتی ہیں. خود بھی کوشش کریں مدرسے کے اندر آنے کی، بچوں کو بھی لائیں. اور کچھ بھی نہ ہو تو مدرسے کے ساتھ دشمنی نہیں کرو، مدرسے کے بچوں کے ساتھ دشمنی نہیں کرو، مدرسے کے ساتھ محبت رکھو، استادوں کے ساتھ محبت رکھو، معلمات کے ساتھ محبت رکھو، ان بچوں کے ساتھ تعلق رکھو. یہ آپ کو پار کرائیں گے، پار. بات لمبی ہو رہی، مجھے آدھے گھنٹے کو استاد صاحب نے کہا ہے. میں عرض کروں کہ ایک ہمارے استاد سناتے ہیں کہ طالب علموں کے لیے ایک آدمی کچھ کھانا پینا لاتا تھا. وہ طالب علموں نے کچھ گڑبڑ کی، طالب علم تو ہوتے شیطان ہیں، وہ ناراض ہو گیا. کہنے لگا کہ 2-3 دن کے بعد وہ بہت زیادہ کھانا لے کے آ گیا. اب اس سے استاد نے کہا یہ ایسا کیوں اور کچھ دن آیا کیوں نہیں؟ تو وہ کہنے لگا کہ میں نے خواب دیکھا کہ میں مر گیا ہوں، اور سارے کے سارے طالب علم اور استاد پولیس رات پہ جا رہے، میں پیچھے بیٹھا ہوں. جب یہ سارے پار ہو گئے تو کسی نے آواز لگائی، وہ فلانا آدمی تو نہیں آیا جو ہمارے لیے خدمت کرتا تھا، چلو بھائی اس کو لاتے. گندا نام لیا اس کا. تو کہتے یہ طالب علم 2 پکڑ کے آئے، مجھے پکڑ کے پولیس رات پہ پار کرا کے لے گئے. اب میں نے کہا کہ بھائی ان سے تو ناراض نہیں ہونا، یہ مجھے گالیاں دے، جو کچھ بھی بولنے دے، میں ان کا احترام کروں گا اور ان کو کھلاؤں گا پلاؤں گا، اس لیے کہ یہ لوگ مجھے پار کرائیں گے. تو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ آپ لوگ بھی مدرسے کے ساتھ محبت کریں، استادوں کے ساتھ. یہ جو دارالعلوم دیوبند بنا ہے نا، قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے دادے کے بارے میں آتا ہے کہ وہ علماء کے ساتھ بہت زیادہ محبت کرتے تھے. تو اس محبت کے بدلے میں اللہ پاک نے ان کی اولاد میں ایک ایسا سلسلہ بنایا کہ آج علم جو ہمیں اور آپ کو ملا ہے دیوبند سے ملا ہے. ہندوستان کے اندر اس میں نہیں کلام کی دیوبند کا وجود، ہندوستان کی سرزمین پہ ہے احسان مصطفیٰ، اور بانٹا ہے جس نے بعد ہے، اور گونجے گا چار کھوٹ میں نانوتوی کا نام، بانٹا ہے جس نے بعد ہے عرفان مصطفیٰ. ہر جگہ دیوبند دیوبند دیوبند. یہ ہندوستان کے اندر جو دیوبند بنا ہے اس کا بنیاد اس کے قاسم نانوتوی نے رکھا ہے، اور یہ قاسم نانوتوی کے باپ اور دادے نے علماء سے محبت اور تعلق رکھا ہے، اس کے بدلے میں اللہ پاک نے یہ دن ان کو دکھایا. تو میری آپ سے یہی گزارش ہوگی کہ آپ سے جتنا ہو سکے آپ مولانا بخت علی شاہ صاحب کو مضبوط کریں، آپ اس کو قائم، ان کو ضروریات ان کی جو ہیں ان کا آپ خیال رکھیں، اور ان کو آپ توانا اور مضبوط رکھیں کہ خوب سے خوب آپ کے بچوں کو بنا کے آپ کے سامنے پیش کریں. اور جتنے بچے ہیں وہ اپنے ساتھ اپنے محلے کے اندر دیگر بچوں کو
مائل کرنے کی طرف لانے کی کوشش کرے. جتنے معلمات ہیں، جتنی ہماری خواتین یہاں آئی ہیں یا جتنے طالبات ہیں، وہ اپنے ساتھ اپنی گلی کوچوں سے ایک ایک کو بلا کے اور اس مدرسے کے اندر لائیں تاکہ یہ مدرسہ اور یہ اسکول جو ہے مزید کامیاب ہو جائے اور اس کا فائدہ جو ہے اس پورے علاقے سے نکل کے باہر تک جو ہے نا پھیل جائے. دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ کہا اور سنا اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. دعا فرمائیں اللہ تبارک و تعالیٰ مولانا بختر شاہ صاحب کو، ان کے والد کو، گھر والوں کو، ان کی جتنی ضروریات تھی وہ پورا فرمائیں. ان کی عمر میں، علم میں برکت نصیب فرمائیں. اس ادارے کی جتنی ضروریات تھیں اس ضروریات کو اللہ تبارک و تعالیٰ پورا فرمائیں. جتنے ان کے عزائم ہیں ان عزائم کے اندر ان کو تکمیل نصیب فرمائیں. جو اساتذہ یہاں پڑھا رہے ہیں، جو معلمات یہاں پڑھا رہے ہیں، جو بچے یہاں پڑھ رہے ہیں، ان کی جتنے مشکلات ہیں، جتنے رکاوٹیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ختم فرمائیں. ہمارے جتنی بھی دینی مدارس ہیں تمام مدارس کی مشکلات کو اللہ تبارک و تعالیٰ غیب کے خزانے سے پورا فرمائیں. ہماری پریشانی کو اللہ تبارک و تعالیٰ ختم فرمائیں. مسلمانوں کے جو حالات ہیں ان حالات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی خصوصی مدد نصرت فرمائیں. غزہ کے اندر ہمارے مسلمان بھائیوں کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے، اسرائیل جو کچھ کر رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو نیست و نابود کرے اور ہمارے وہاں کے مسلمان بھائیوں کی، بہنوں کی، ماؤں بچیوں اور ان کی عزتوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ حفاظت فرمائے، ان کی مدد اور نصرت فرمائے. جو لوگ علماء کے ساتھ، صلحاء کے ساتھ، مدارس کے ساتھ، مساجد کے ساتھ محبت رکھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی اس محبت کو قبول فرمائے، اس کو دنیا آخرت کے اندر ان کو بہترین بدلہ نصیب فرمائے. الہ العالمین ہمیں دین کی خدمت کے لیے قبول فرمائے. ہمارا یہ پڑھنا پڑھانا اپنے دربار میں قبول و منظور فرمائے. جو کمیاں ہم سے ہوتی ہیں تربیت میں، تعلیم میں، بچوں کی نگرانی اور نگہبانی میں، وہ تو ہمیں معاف فرمائے. ہمیں مزید استعداد کے ساتھ، توجہ کے ساتھ دین کی خدمت کرنے کی، بچوں کی تربیت کرنے کی، بچیوں کی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو ہماری گھروں کے اندر بے اتفاقیاں ہیں الہ العالمین وہ ختم فرمائے. اللہ جن کی اولاد ہیں ان کو نیک صالح اولاد نصیب فرمائے.